جب چنگیز کی اولاد کا ظلم بغداد پر ہوا، بغداد کو برباد کر دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ دین اسلام کو قبول کر لیے، اسلام کو کچھ نہیں کر سکے۔ سوویت یونین تھا، مسجدوں پر پابندی تھی، مدرسے بند تھے، سوویت یونین ٹوٹ گیا، مدرسے آج آباد ہیں۔ تو آج جو لوگ بھارت میں اقتدار کے نشے میں چور ہو کر غرور اور تکبر کے مظاہرے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی تمہارا ظلم ختم ہوگا۔ ہم نہیں ڈرنے والے تم سے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے چیف منسٹر، نہیں معلوم بعض وقت ان کو کیا کیا ہو جاتا ہے، محمد علی جوہر کے بارے میں بول رہے ہیں، محمد علی جوہر کے بارے میں بول رہے کہ انہوں پاکستان کی مدد کیے۔ ہمارے مکھیہ منتری صاحب، پہلے تو آپ کتنا پڑھے ہوئے میرے کو نہیں معلوم، محمد علی جوہر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور محمد علی جوہر یقیناً مسلم لیگ کے صدر تھے، مگر بعد میں یہ اس وقت کی کانگریس کے صدر بھی تھے، یقیناً خلافت موومنٹ کی تحریک کا ایک بڑا حصہ تھے۔ اگر آپ کو محمد علی جوہر اتر پردیش کے چیف منسٹر تکلیف ہے کہ محمد علی جوہر نے خلافت موومنٹ میں حصہ لیا، اس لیے میرے پیٹ میں سر میں درد ہو رہا، تو اور درد پیدا کروں گا تمہارے دل میں۔ اب سنو، آر ایس ایس کے جو بانی تھے ان کا نام کیا تھا؟ ہیگڈیور۔ ہیگڈیور ہیگڈیور زندگی میں ایک ہی مرتبہ جیل کو گئے، ایک ہی مرتبہ جیل کو گئے۔ کب گئے؟ خلافت موومنٹ میں تقریر کی ہیگڈیور نے، خلافت موومنٹ کی تائید میں۔ اب ہمارے بابا کو معلوم ہی نہیں معلوم تو پوچھ لینا، ورنہ یہ حیدرآباد کی شیروانی پریشان کر دیں گی تم کو۔ ہیگڈیور جیل کو ایک ہی مرتبہ گئے۔ کب گئے؟ جب خلافت موومنٹ چل رہا تھا تو ہیگڈیور تقریر کرے خلافت موومنٹ کی تائید میں۔ اچھا، ہیگڈیور جیل کو جا کے موٹے ہو کے نکلے، اور وہ محمد علی جوہر جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو لندن گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں لندن سے واپس یا تو ملک کو آزاد کرا کے آؤں گا یا پھر میری موت ہوگی۔ محمد علی جوہر راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اس دامن میں ان کی آج خبر ہے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ محمد علی جوہر اور شوکت علی کی اماں کا نام بی اماں تھا، بی اماں۔ اس بی اماں کی قربانیاں بھی بڑی تھیں، مگر یہ کب تک آپ ظلم اور جھوٹ پھیلاتے رہیں گے؟ سنو، اتر پردیش کے مکھیہ منتری محمد علی جوہر کا ایک مشہور شعر ہے، اگر آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئیں گا، مگر جس کو سمجھ میں آئیں گا وہ ترجمہ کر کے بھی تم کو سمجھانے ڈریں گا۔ محمد علی جوہر نے کیا شعر کہا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو سن لو اتر پردیش کو حکمرانوں، اسلام زندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے انکاؤنٹر سے، تمہارے بلڈوزر سے، تمہارے ظلم سے ختم نہیں ہوگا۔ تم جو مدرسے اور مسجدوں کو آج توڑ رہے ہو، انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایک اینٹ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ ظالم نے ظلم کیا، پروردگار تو دیکھ لے۔ جمہوریت ہے، آپ قانون کے بجائے ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آج کل وہ منوسمرتی کی بڑی بات ہو رہی ہے میڈیا میں، میرے بھی پیٹ میں درد ہوتا میں نہیں بولا تو۔ منوسمرتی کے بارے میں ہم آر ایس ایس والوں سے پوچھ رہا ہوں میں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے
کہ 26 نومبر 1949 کو ہم نے آئین بنا لیا، سمویدھان، 26 نومبر 1949 کو، اور اس کے 4 دن کے بعد آر ایس ایس کا ایک ماؤتھ پیس ہے، 30 نومبر 1949 کو، 30 نومبر 1949 کو انہوں نے بھارت کے آئین کے بارے میں شکایت لکھی. یہ آئین کیا ہے؟ یہ تو آئین ہی نہیں ہے، منوسمرتی ہونا چاہیے جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا. آپ کو اس سے تکلیف. اچھا، پھر منوسمرتی کی تائید میں ساورکر بھی تھے، ساورکر بھی تھے. وہ ساورکر جو انڈمان کی جیل میں تھے مگر انگریزوں کو خط لکھ رہے تھے کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. اور ہم کیا کر رہے تھے؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے مگر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، انگریزوں کو خط نہیں لکھا، لو لیٹر نہیں لکھا. یہ کون تھے؟ علامہ فضل خیر آبادی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. آج بھی آپ انڈمان چلے جائیے، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں پر ملے گی. یہ کون تھے انڈمان میں پہلا قیدی؟ کون تھا؟ سنو بی جے پی آر ایس ایس والو، تمہارے ابا دادا بزرگ نہیں تھے. حیدرآباد کے مولوی علاؤالدین مکہ مسجد کا امام تھا جو پہلا قیدی تھا. میں دارالسلام سے بول رہا ہوں، مولوی علاؤالدین پہلا قیدی تھا انڈمان کا. اچھا، پھر یہ منوسمرتی کے بارے میں اگر بولوں گا تو بہت دن لوگوں کو پینچیش ہو جائیں گا. خالی بول کے چھوڑ دیتا ہوں. اپن کیا کرتے اس کو لے کے سر چھوڑتے نا، چمٹی لے کے. اس کا چیپٹر 7 کوڈ 270 سودرا کے بارے میں کیا بول رہا، دلتوں کے بارے میں پڑھ لو. چیپٹر 7 کوڈ 279، چیپٹر 1 کوڈ 91 سودراس کے بارے میں کیا کرا، پڑھ کے سنا دو ہمارے کو. آپ نہیں بول سکیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں دیوریا میں ایک مبین پینٹر نے یا حسین کا فلیگ بنایا. یا حسین کا فلیگ بنایا تو بولے اس میں بندوق آ گئی. نہیں تھا اس میں، وہ فلیگ بنایا، وہ فلیگ بنایا نہیں تھا. انہوں لکھ جا کے بیچارے مبین کو 3 لوگوں کے ساتھ جیل میں ڈال دیے. جھنڈا بنائے تو اتنا ڈر رہے تم. ظاہر ہے وقت کا یزید ڈرے گا نہ حسین کے نام سے. جہاں حسین کا نام آیا یزید کانپنا شروع کر دیتا ہے. تو لے کے چلے گئے. اچھا، پھر چوتھی چیز، آج الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا. ہماری ایک بیٹی اسکول میں حجاب پہن رہی تھی، حجاب پہن کے کورٹ نے کہہ دیا کہ حجاب آپ نہیں پہن سکتے. میں اس ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہوں، اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سابری مالا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ ریزرو فار ججمنٹ ہے. الہ آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز کو اپنا ججمنٹ روکنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ از سیزڈ آف دیٹ میٹر، 9 ججز یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کہ ایسنشل کیا ہے، واٹ از ایسنشیلٹی، واٹ از ایسنشل. اور پھر کیا ریلیجیس جو ہماری عبادتیں ہیں وہ بھی پروٹیکٹ کریں گے نہیں کریں گے. اور آج کا فیصلہ یہ بھارت کی آئین کی دفعہ 25 اور 19 کے خلاف ہے. میں کپڑے پہنتا ہوں، سکھ ہمارے بیٹیاں اور ہمارے بچے پہنتے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں اسلام کے سینشیلٹی کو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ رائٹ ٹو پرائیویسی کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا فنڈامنٹل رائٹ. ارے میری پرائیویسی ہے. اور پھر آپ اتر پردیش میں سب سے کم خواتین میں ہائی سکول میں اگر کوئی ہے تو مسلم بچیاں ہیں، ان کی تعلیم کو آپ روک رہے ہیں. اور پھر سر پہ اگر کوئی حجاب ہماری بیٹی پہن رہی ہے، سر پہ پہن رہی ہے، دماغ پہ نہیں پہن رہی ہے، جس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے وہ انکاؤنٹر کرا رہا ہے.
وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے فیصلہ غلط ہے، بلکہ یہ تو اسلام پر حملہ ہے. یہ فیصلہ اسلام پر حملہ ہے. یہ فیصلہ واٹ از اسینشل سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. آپ اسینشلٹی آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ میرا مذہب ہے نا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یاد رکھیے کہ یونیفارمٹی از ناٹ ایکوالٹی. اچھا، اتراکھنڈ میں، آسام میں، گجرات میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیے. یعنی اتنی بے شرمی سے، اتنی جھوٹ، اتنی غلطی، گندگی، کہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو سکسیشن ایکٹ ہے، ہندو ڈیورس ایکٹ ہے، ان سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ لاگو کریں گے. آپ کیوں لاگو کریں گے؟ آپ جو ہندو دھرم کے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ اس قانون کو فالو کریں گے. مسلمان کیوں کرے گا؟ اور آپ کے کلچر کو آپ پروٹیکشن دے رہے. ہندو میرج ایکٹ مجھ پہ لاگو کر رہے، ہندو ڈیورس ایکٹ اتراکھنڈ، گجرات، آسام میں لاگو کر رہے. ایک ایک سیکشن وہی ہے وہ قانون کا. کیا بولتے ہو یونیفارم سول کوڈ؟ کون سا یونیفارم سول کوڈ ہے یہ تو ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو ڈیورس ایکٹ ہے، ہندو سکسیشن ایکٹ ہے. یاد رکھیے، آپ کی یہ کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا ہے، وہ زندہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت کی تعلیمات پر ہی عمل کرتا رہے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو جائیں گے. ارے دین سے وہ لوگ دور ہوتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ختم ہو جاتی. ہم دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم تھام کے رکھیں گے اس دین کو. ہم زندہ رہیں گے تو اس دین پر چلیں گے. ہم لڑیں گے اس ملک میں، اس ملک کو بچائیں گے تو دین پر چل کے بھارت کو سپر پاور بھی بنائیں گے. مگر دین کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس ملک کی آزادی میں آر ایس ایس کا ایک آدمی نہیں مرا. ایک آدمی نہیں مرا ان کا. یا ترے باز خان کی لاش سلطان بازار میں 8 دن تک لٹکتی رہی. انہوں کہاں تھے، کیا لٹک رہے تھے نہیں معلوم. نہیں، بھارت سے محبت، ارے بھارت سے محبت تم کو ہمارے سے زیادہ ہے. نہیں، وندے ماترم پڑھنا ہے. ارے میرے بھائی، ربندر ناتھ ٹیگور، نیتاجی سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی، ان تمام نے مل کر فیصلہ کیا کہ وندے ماترم کے 2 سٹینزا رہیں گے، اس سے آگے نہیں پڑھا جائے گا. تو کیا نریندر مودی مہاتما گاندھی سے زیادہ عقل مند ہے؟ کیا نریندر مودی نیتاجی سبھاش چندر بوس سے زیادہ اس دیش کا محبت کرنے والا ہے؟ کہ نریندر مودی میں اتنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے کہ ربندر ناتھ ٹیگور کے پاس تھی؟ ان لوگوں نے فیصلہ لیا. مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں. آپ نے قانون بنا دیا. آپ نے قانون بنا دیا. دیش سب کا ہے. کوئی بھارت کی پوجا کرتا ہے، کوئی بھارت کی زمین میں دفن ہو جاتا ہے میری طرح، مگر بھارت سے محبت کرتا ہے. یہ دیش سب کا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو خدا مانو. میں کیسے مانوں گا بتاؤ؟ میں تو زمین و آسمان کے خالق کو اپنا رب مانتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ بولنے والا ہوں اور بولتا رہوں گا. تم جیل میں ڈالو، تم گولی مارو، میری زبان پہ آخری لفظ وہی ہوگا، لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ اس طرح کا قانون بنا کر بی جے پی، نریندر مودی، ربندر ناتھ ٹیگور، مہاتما گاندھی، نیتاجی سبھاش چندر بوس کی توہین کر رہے ہیں. آئین کا پریامبل پڑھو. آئین کا پریامبل، تمہید جس کو بولتے، پڑھو. کس سے شروع ہوتا؟ بھارت ماتا سے نہیں شروع ہوتا. وی دا پیپل آف انڈیا.
ہم اس بھارت کے ناگرک ہیں، ہم بھارت کی جنتا ہیں. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت شاہ بولتے ہیں میں یو سی سی بنا دیا. ارے نوکری تو دو. بھارت میں 11 کروڑ بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے. کتنے؟ 11 کروڑ کے پاس نوکری نہیں ہے. تو موڈی بول رہے بیٹا گاجر کی پنگی لے، یو سی سی بجا لے، خالی یو سی سی لے لے. ارے نوکری دو. ارے نہیں، وندے ماترم بنا دیا نا. 11 کروڑ نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے. بھارت کے پردھان منتری ناگپور میں آرام سے بیٹھنے والے آر ایس ایس کے لوگوں، یاد رکھو جنتا روڈ پر نکل کر آ رہی ہے، عوام روڈ پر نکل کر آ رہی ہے، نوجوان روڈ پر نکل کر آ گیا. تو پھر اگر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کچھ کام کا نہیں رہے گا، پارلیمنٹ میں آپ کام نہیں کریں گے کیونکہ موڈی سرکار پارلیمنٹ کو کام کرنے نہیں دیتی، تو بھارت کی 50% آبادی 25 سال سے کم عمر بچوں پر مشتمل ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے. پوری دنیا میں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بولتے ہیں انگریزی میں، کسی کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے. مگر موڈی کیا بول رہے؟ تو گاؤ رکشک بن جا. بکری آئی تو گبڑ شروع کر دے. کوئی داڑھی والا ملا تو داڑھی پکڑ لے. حجاب والی بچی ملی اس کا ویڈیو بنا لے. اچھا اب تو بول رہے مچھی بھی نہیں کھانا. اب یہ مچھی نہیں کھانا، مچھی بھی نہیں کھانا کہتے، نہیں کھانا. مگر سورت میں، گجرات میں ایک مچھی کی مارکیٹ بنی. یہ قدرت کا نظام دیکھو آپ. وہاں کیا بول دیے؟ اب مچھی کی مارکیٹ 3 کروڑ موڈی دیے، 3 کروڑ گجرات سرکار دی، 6 کروڑ بن گئی. مارکیٹ والوں نے بول دیا اس مارکیٹ کا نام ہم نریندر موڈی مچھی مارکیٹ. نہیں ہنسنے کے لیے نہیں، صحیح ہے. یہ انہوں گل ڈال کے ہمار کو پکڑے، انہوں خود پکڑے گئے. کیوں بنائے بھائی آپ؟ پردھان منتری متسیا ایک سکیم ہے، اس کے تحت مچھی مارکیٹ بنائے. ارے میں مچھی کھاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، کوئی سور کھاتا، کوئی نہیں کھاتا. آپ کو کیا ہو رہا بھائی؟ نہیں، یہ ہمارا مبارک مہینہ ہے، بہت اچھا ہے، آپ مت کھاؤ، آپ مت کھاؤ، بالکل مت کھاؤ. مگر یہ کون سی بات ہے کہ میں نہیں کھانا؟ اچھا حیرت کی بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ پوری دنیا میں انڈیا سے ہو رہا، پوری دنیا کو. ہم مہینے میں بولے ہمارا مہینہ مبارک ہے، نہیں کھانا، مگر بیف کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے باہر. ڈالر آ رہے ہیں ٹپاٹپ ٹپاٹپ ٹپاٹپ. مانے بیف کا ایکسپورٹ کریں گے، بیف کا ایکسپورٹ کریں گے، مگر آپ گوشت، مچھی، چکن نہیں کھانا، وہ بھی روک دو نا. اچھا وہ نہیں کرتے تو رمضان کے 30 دن آ رہے، پلیز ہماری بھی راز رکھ لو آپ. جتنے یہ کتے کے پیشاب کی دکانیں ہیں جہاں پر شراب بکتی ہے، اس کو 30 دن بند کر دو آپ. اچھا 30 دن نہیں کرتے، آخری اشرا میں بند کر دو. پھر جیسا شیطان ریلیز ہوتا تم بھی شروع کر دو. نہیں نہیں نہیں، ہم وہ کیسا کرنا؟ 6 بجتے کی ٹانک ہونا ان کو، نہیں تو دیوانے ہو جاتے. جب میں بولتا ہوں تو ہمارے ایک دوست بولے کہ تمہارے کو نشہ نہیں آتا؟ ملا آتا میرے کو. بولے کیسا آتا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پہ آتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عجیب ملک کا حال کر کے رکھ رہے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ان قریب میں یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا.